شمالی وزیرستان میں شہید دھرتی کے بیٹوں کی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین، سیاسی و عسکری قیادت کا شہداء کو سلام۔ لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالہ ایئر بیس میں نماز جنازہ ادا۔ صدر زرداری نے جنازے کو کاندھا بھی دیا۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور شہداء کے عزیز و اقارب سمیت معززین کی شرکت۔ شہیدوں کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ صدر نے ورثہ کو سروں پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کرا دی۔ آرمی چیف کی شہداء کے درجات بلندی کی دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وطن دشمنوں کو ہر حملے کا سخت ترین جواب دینے کا عزم۔ وفاقی وزراء کا تحریک انصاف پر شہداء کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلانے کا الزام۔ الیکشن پر اختلاف اپنی جگہ، لیکن شہداء کو شامل کرنا نہایت گھٹیا عمل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا، یہ سیاسی جماعت اپنی شناخت کھو چکی۔ بے نام پارٹی کون چلا رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی رویہ ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ خواجہ آصف اور عطا اللہ تارڑ کے شہداء سے متعلق بیانات افسوسناک۔ شہداء قوم کا مشترکہ اثاثہ اور ہیرو ہیں۔ تحریک انصاف کا رد عمل۔ دونوں وزراء پر پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایوانوں تک پہنچانے کا دعویٰ۔ آئی ایم ایف کے نجکاری پروگرام پر عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ جائزہ پروگرام پر مذاکرات کا اختتامی سیشن آج ہوگا۔ حکومت کا پی آئی اے کی مئی تک نجکاری کرنے کا منصوبہ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی نجی شعبے کے حوالے کرنے کا پلان تیار۔ کئی بجلی گھر، ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن، فرسٹ ویمن بینک اور اسٹیٹ لائف کارپوریشن سمیت 25 ادارے بھی نجکاری فہرست میں شامل۔ قومی فضائی کمپنی کی نجکاری پر اتحادی حکومت میں اختلاف۔ نون لیگ نے پی آئی اے کی نجکاری کا ٹینڈر مئی میں مکمل کرانے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے نجکاری کا فیصلہ مسترد کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مشورہ دے دیا۔ رمضان المبارک کے دوران مسافروں کی کمی۔ کراچی سے جانے والے 19 ملکی و بین الاقوامی پروازیں منسوخ۔ کراچی سے اسلام آباد، جدہ، دبئی کی پروازیں روانہ نہ کی جا سکیں۔ فلائی جناح، عراقی ایئر ویز، سیرین ایئر، ایئر بلو اور سری لنکن ایئر کی پروازیں بھی منسوخ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت آمد۔ مہمانوں کے بجائے خواتین قیدیوں کے ساتھ افطاری۔ اپنی قید کے دوران نواز شریف کے سیل کا دورہ۔ جیل میں گزارے وقت کی یادیں تازہ کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں۔ جیل میں پودا لگا کر درخت اگانے کی ہدایت۔ قیدیوں کی ویڈیو کال فیسلٹی کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوشش سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی ملیکہ بخاری کو بہن کی عیادت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ ملیکہ بخاری کا نو فلائی لسٹ سے نام نکالنے پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے بلوچستان کے سیلاب متاثرہ طالب علم کی ملاقات۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان۔ طالب علم کا پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کے عزم کا اظہار۔ بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ زرداری نواب شاہ سے ضمنی الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی میں جائیں گی۔ والد آصف زرداری کے صدر بننے کے بعد خالی ہونے والی سیٹ NA 207 نواب شاہ پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا پچھتاوا۔ عمران خان سے تعلق برقرار۔ موقع ملنے پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں پی ٹی آئی کو محب وطن جماعت قرار دے دیا۔ نواز شریف کے فارم 45 کے مطابق شکست کا دعویٰ۔ جنوبی وزیرستان میں افطار کے بعد کمرے کی ایم کیو ایم نے عوام کو جاگیردارانہ نظام سے آلودہ ایوانوں تک پہنچایا۔ جاگیردار کو مجبور کر دیا ایوان میں کسان کی بات کی جائے۔ خالد مقبول صدیقی کا یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ کراچی کا مقدمہ لڑ کر 75 لاکھ افراد کو مردم شماری میں شامل کرایا۔ کراچی میں جناح ہسپتال کا مریض بیماری سے تنگ آ کر نیٹی جیٹی پل سے کود گیا۔ ریسکیو آپریشن اندھیرا ہونے کے باعث صبح تک ملتوی۔ شاہ زیب کا جناح ہسپتال میں معدے کا چوتھا آپریشن ہونا تھا، بھائی کا بیان۔ کراچی میں سپر ہائی وے سومرو گوٹھ میں رینجرز اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائیاں۔ ایرانی تیل اور چھالیا کی اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 5000 لیٹر سے زائد ایرانی تیل اور 1600 کلو چھالیا برآمد کر لی۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں بیٹری کی فیکٹری میں آگ لگنے سے قیمتی سامان جل کر راکھ۔ گلشن اقبال میں نظارت کی پارکنگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ متعدد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خاکستر ہو گئیں۔ خان کے پہاڑی سلسلے کوہ جاندران کے جنگلات میں گزشتہ روز لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ تیز ہوا کے باعث آگ دوبارہ بھڑکنے کے خدشات پر امدادی ٹیمیں الرٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ریسکیو آپریشن میں شریک فورسز کو خراج تحسین۔ 1 جولائی سے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ سوئی صدرن کی درخواست پر اوگرا میں سماعت کل ہوگی۔
महंगाई का जिन बोतल से बाहर, प्याज की कीमतें आसमान पर। इस्लामाबाद में 320, पेशावर में 300 और कराची में प्याज 260 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में लहसुन 630 और अदरक 550 रुपए किलो में बिकने लगी। फ्रूट महंगे होने से अफ्तार के दस्तरखान अधूरे। पंजाब में 30 लाख से जायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमजान पैकेज मिल गया। 64 लाख को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं। वजीर आला पंजाब का बयान। 64 लाख अफराद को उनकी दहलीज पर रमजान पैकेज की तरसील मुनफरिद रिकॉर्ड करार दे दिया। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज होगा। माली साल 2023-24 के अगले 3 और गुज़िश्ता 9 माह का बजट मंजूर किया जाएगा। वजीर खजाना मुज्तबा शुजा-उर रहमान बजट पेश करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जिला कुरंगी में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। जिला बस्ती में दिल के अस्पताल में नर्सिंग स्कूल फाल करने का फैसला। सरफराज रफीकी अस्पताल में डेंटल, ऑर्थोपेडिक और ज़ियाबतीस से मुतालिक सहूलतें दी जाएंगी। सिंध हुकूमत का गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करने का फैसला। रवां साल फी मन गंदम की कीमत 4000 रुपए जबकि खरीदारी का हदफ 9 लाख टन मुकर्रर। जिला खैबर में तोरखम कस्टम्स की सुस्त रवि के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पाक अफगान शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। वजीर दाखिला सिंध का कराची के इलाके PIB कॉलोनी में डाकुओं के हाथों नौजवान के कत्ल का नोटिस। जियाउल हसन लंजार ने एडिशनल IG से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद में 20 साल घरेलू मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा डॉक्टर मियां बीवी के खिलाफ दर्ज। मकतूल ने बाथरूम में गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। मालकान का मौक़िफ़। मियां बीवी ने चोरी का इल्जाम लगाकर भतीजे को कत्ल कर दिया। मकतूल के चचा का दावा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत पाकिस्तान से 1 माह से बंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पाबंदी बुनियादी हुकूक के मनाफी करार। भारत में मुसलमानों से नफरत इंतहा को पहुंच गई। अहमदाबाद गुजरात में इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे का तरावी पढ़ने वाले तलबा पर तशद्दुद, डंडे बरसा दिए, कब्र में तोड़फोड़। माह सियाम में भी इसराइल के गजा पर तबाहकुन हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 92 फलस्तीनी शहीद। 163 रोज में शहादतों की तादाद 31,645 हो गई। लाखों अहले गजा को अफ्तार के वक्त भी खाना नसीब न होना मामूल बन गया। फलस्तीनी घंटों इमदादी मराकज के बाहर खड़े रहने पर मजबूर। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात आज फिर शुरू होने का इम्कान। मूसा चीफ, हमास, कतर और मिस्री हुक्काम शरीक होंगे। रूस में व्लादिमीर पुतिन ने इक़्तिदार में रहने का 200 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले 6 साल के लिए एक बार फिर सदर मुंतखब। 87.97% वोट मिले। व्लादिमीर पुतिन 1999 से रूस के हुक्मरान हैं। मुल्क में 33% अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला। इस्लामाबाद में गुर्दों समेत दीगर अज़ा को तेजी से नुकसान पहुंचाने वाले मर्ज से आगाही के लिए वक्त। शुरा ने तिबी माहिरीन से सवालात भी पूछे। कौन बनेगा सुपर लीग का नया चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज कराची में टकराएंगे। मुल्तान सुल्तान्स चौथी बार फाइनल में पहुंचे, एक बार फतह हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार फाइनल खेलेगी, 2 मरतबा चैंपियन बनी। दोनों टीमों के कप्तानों के हौसले बुलंद। रमजान मुबारक की वजह से PSL की इख्तितामी तकरीब नहीं होगी।